بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کتنا بابرکت، کتنا عظیم الشان اور کتنی فضیلت اور برکت والا وہ مہینہ ہے، اس کا اندازہ تو قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔ آج شعبان المعظم کے مہینے کی اردو تاریخ 12 ہے اور 13-14 یعنی اتوار کے دن جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے اور جسے ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رات بڑی فضیلت اور برکت والی ہے، لیکن اس رات کی فضیلت اور برکت اور اہمیت بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی بات بتلاؤں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ آخرت اچھی کرنے کے لیے عبادت ضروری ہے اور دنیا اچھی کرنے کے لیے عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ عبادات کو اچھی طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس موقع سے متعلق 3 باتوں کو ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ عبادت کس جگہ کریں، دوسرے یہ کہ عبادت کس وقت کریں، اور تیسرے یہ کہ کیا کریں۔ 3 باتیں بتلائی، دھیان سے سنیں باتوں کو، بڑا فائدہ ہوگا آپ حضرات کو۔ اگر لاپرواہی اور توجہ سے سنیں گے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت کس وقت کریں، دوسرے یہ کہ عبادت کہاں کریں، تیسرے یہ کہ عبادت کیا کریں۔ یہ تینوں باتیں الگ الگ ہیں۔ شب برات کے تعلق سے تمام احادیث کو جمع کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی روایات مروی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اگر خلاصہ نکالا جائے تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں اس میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ 2 باتیں نچوڑ کے طور پر نکل کر آتی ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ پھر اس کے اندر کوئی تفصیل اور تشریح نہیں ہے کہ پوری رات جاگنا ضروری ہے یا آدھی رات جاگنا ضروری ہے یا تھوڑی دیر کے لیے جاگنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اس کی کوئی تفصیل اور تشریح ہماری احادیث میں نہیں ملی۔ جو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں جمع کر لی ہیں اور جن پر ہمارے عوام چل رہے ہیں ان کا کچھ تو تعلق ہے اور کچھ نہیں۔ صحیح بات کیا ہے اسے جاننا اور سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر 1 سال کے لوگوں کے جینے کی
لوگوں کے مرنے کی کہ کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ جئیں گے، کتنے لوگوں کے اچھے اعمال ہوں گے، کیا رزق ہوگا اور کتنا دیا جائے گا، ان سب کا پورا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس رات میں جاگوں، جب اس رات میں جاگوں تو فرشتے جب میرے اعمال لکھنے کے لیے آئے تو مجھے اس حال میں پائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ اس روایت کی بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کرنا چاہیے۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات کا معمول بنا۔ یہ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی روایت کی بنا پر اور اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن یہ روزہ کوئی فرض، گہرائی سے سنے بات کو، دیکھو ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے، میں بار بار اس چیز کو کہتا ہوں کہ بعض چیزیں فرض ہیں ہم نے انہیں سنت کے درجے میں اتار لیا، اور بعض چیزیں سنت ہیں ہم نے انہیں فرضوں کا درجہ دیا۔ یہ کمی بیشی ہمارے یہاں ہے۔ تو رات کے اندر قیام کر رہا ہے اگر کوئی شخص، تھوڑی دیر کے لیے جاگا، پھر جاگ کر اسے نیند آئی، سو گیا، کوئی بات نہیں، اس نے اس رات کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی کے اندر ہمت پوری رات جاگنے کی ہے، پوری رات جاگا لیکن فجر کی نماز ادا کر دی، تو بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ سنت پر عمل کیا اور فرض چھوڑ دیا۔ جس کا درجہ زیادہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس کا درجہ کم تھا اس پر عمل کر لیا۔ اس لیے جتنی ہمت ہو اپنی ہمت کے مطابق جاگے، عبادت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھے، عبادت کرے تنہا تنہا، جمع نہ ہو، قبرستان میں ٹولیاں بنا کر نہ جائے۔ اس رات کے اندر جانا کوئی فضیلت نہیں رکھتا قبرستان کے اندر۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب عجیب بات بتلا رہے ہیں، میں تمہیں صحیح بات بتلا رہا ہوں جو صحیح بات ہے۔ پورے سال قبرستان کھلا رہتا ہے، جاؤ، کوئی بھی منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے۔ اس رات کے اندر ہر وہ چیز جو صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، لیکن اس کے کرنے سے رسم و رواج پیدا ہوتی ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ قبرستان جانا صحیح ہے، لیکن تولیاں بنا کر، باقاعدہ چراغاں کر کے، موم بتیاں جلا کر اس رات میں اہتمام کے ساتھ جانا، یہ گویا ایک طرح کی بدعت ہے، اور بدعت کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اس رات کے علاوہ تم روزانہ جاؤ، اور اگر جانا ہے تو ایسے طریقے سے جاؤ کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ اگر جانا بھی ہے تو ایک تو اس بات کا خیال رکھو، رات میں جتنی ہمت ہو اپنی ہمت کے مطابق قیام کرے، اور قیام کا مطلب بدلا دیا کہ نوافل وغیرہ، تلاوت اور ذکر و اذکار جو کچھ کرنا چاہے کرے اپنی ہمت کے مطابق۔ اور اگلے دن کا روزہ رکھے، وہ روزہ بھی نفلی ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں، جو رکھے سبحان اللہ، اور نہ رکھنے والوں کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، بھائی تو نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات کا مطلب، شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونا، یعنی جو آدمی اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بری کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے آزاد فرما کر اپنا نیک اور خاص بندہ بنا لیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے شب برات کا مطلب۔ یہ شب قدر نہیں ہے، یہ شب برات ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس طرح دنیا میں بسنے والوں انسانوں کے لیے دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے بھی دو عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ یہ دو راتیں عید کا دن فرشتوں کے لیے ہیں۔ فرشتے ان راتوں کے اندر گشت لگاتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں کہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے آج کی رات میں، انشاءاللہ میں عطا کروں گا۔
ہے کوئی رزق کا طالب کہ مجھ سے رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی پریشان حال میں کہ اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی تنگ دست کہ اس کی تنگ دستی کو دور کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اسے اولاد عطا کروں۔ اس لیے اس رات میں اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ اللہ نے یہ فرما دیا کہ جہاں اتنی مبارک رات ہے یہ، اس رات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت کبھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وقت کی قلت رہتی ہے، بات چاہتا ہوں کہ لمبی بتاؤں لیکن وقت نہیں رہتا، اس لیے مختصر کر دیتا ہوں۔ تو میں مختصر طور سے بتلاتا ہوں بھائی یہ بڑے کبیرہ گناہ ہے، ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے اس رات میں خاص طور سے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ شراب چھڑوا دے، اللہ زنا چھڑوا دے، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ رکھنا یہ حرام ہے، اسے یاد رکھ لے۔ یہ دیکھو ٹخنوں سے نیچے رکھنا پیجامہ حرام ہے، ہم اس کو حرام کہہ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، کسی کی صحت پہ اثر نہیں پڑ رہا۔ اگر یوں کہہ دو بھائی خنزیر کھا لو تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گی یہ تو حرام ہے، اسے تو چھوڑنا بھی نہ چاہیے، حالانکہ حرام ہونے میں تو دونوں برابر ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آئے مسلمان کو دوسری آتی نہیں، کمال کی بات ہے کیسا اسلام۔ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ رکھنا حرام ہے، چاہے لنگی ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے تہمد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن حرام کھڑے ہونے کی حالت میں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو یہ حرام ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر نہیں اٹھائے گا اور وہ ایسی حالت میں اللہ سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا خیال رکھو، پینٹ پہننے سے منع نہیں کر رہے کیونکہ ایک دم کسی چیز پر سختی نہیں لگائی جاتی، لیکن میرے بھائیو پینٹ بھی پہننا ہو تو کم سے کم اتنی سلوا لو ٹخنے سے اوپر، پینٹ پہن لو لیکن ٹخنوں سے اوپر سلوا لو، اللہ کے لیے کر لو، آخرت سنبھالنے کے لیے کر لو، کم سے کم اس کام کو کر لو، وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ اس لیے اس وقت جو مختصر باتیں یہ جو کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن 28 تاریخ ہے اور آنے والی رات 15ویں شعبان کہلائے گی، اس سے اگلے دن کا روزہ رکھنا نفلی ہے، رات میں جاگنا بھی نفلی ہے، اپنی ہمت کے مطابق عبادتوں کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یہ بتلا دوں کہ 28 تاریخ اتوار کے دن ہمارے یہاں لال مسجد کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسہ اس نسبت پر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے حفظ، اور 5-6 بچوں نے، لڑکیاں بھی ہیں اس میں، انہوں نے ناظرہ قرآن ماشاءاللہ اس 7-8 مہینے کی جو مدت ہے میں نے جو محنت کی، اس تقریباً 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی، اس مہینے میں مجھے توجہ ہے، دلچسپی ہے بچوں سے، تو 1 سال بھی نہیں ہوا، ماشاءاللہ 5-6 بچوں نے ناظرہ قرآن بھی کر لیا اور ایک بچے نے حفظ قرآن بھی مکمل کر لیا۔ ان کی دستار بندی ہوگی، قرآن پاک کی نسبت پر یہ پروگرام ہوگا، شب برات کے تعلق سے بھی باتیں ہوگی، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں، اپنے تعلق والوں کو بھی بتلائیں، انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوگا۔ مظاہر علوم سے علماء حضرات تشریف لائیں گے اور مانت مو سے بھی علماء حضرات تشریف لائیں گے، آپ سب حضرات کی شرکت ضروری ہے۔ بھائی سب شرکت کریں گے، بھائی قرآن سے بڑی خوشی کوئی ہو سکتی ہے مجھے یہ بتلا، کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اپنے سارے کاروں